ہیں یہ پوری تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں صرف ایک ہی تذکرہ ہے، ایک ہی بندے کو سعادت ملی ہے، کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دوسری، اکٹھی دو بیٹیاں نہیں آ سکتی کسی کی ایک کے فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی، یہ صرف پوری کائنات میں یہ سعادت ملی ہے تو عثمان غنی کو ملی ہے۔ اس لیے عثمان کو کہتے ذی نورین، عثمان دو نوروں والا ہے، جہاں بھی جاتا ہے دو نور جگمگاتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شادی کا موقع آیا تو اس شادی کا مشورہ حضرت علی کو کس نے دیا؟ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں جاتے کہتے ہیں علی اگر تمہاری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہو جائے نا تو کتنا اچھا ہو جائے گا، یار ان کا آپس میں پیار دیکھو، محبت دیکھو، شفقت دیکھو، اگر شادی تمہاری ادھر ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ کہنے لگے جی تو میرا بھی چاہتا پر کیا کروں، ہمت کرو، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ بہرحال قدم اٹھایا گیا جیسے بھی اٹھنا تھا۔ آگے سے جواب ملتا علی شادی کی تو تم نے بات کی، شادی پہ خرچہ ہوتا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، میرے پاس کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک زرہ ہے اور ایک تلوار ہے، اور کچھ نہیں، میں مجاہد آدمی، ایک زرہ ہے ایک تلوار ہے، زرہ پہنی اور تلوار سے جنگ کی، بس۔ فرمایا اچھا تلوار تو تیرے کام آئے گی نا، زرہ جاؤ بازار بیچو، اس کے پیسے لے کے آؤ، تمہاری شادی کا انتظام کرو۔ اب وہ زرہ بیچنے کے لیے بازار گئے، اب جب وہاں بازار جا کے بیچتے ہیں تو باؤ لگا رہے ہیں تو سامنے حضرت عثمان غنی مل گئے۔ فرمایا علی کیا کر رہے ہو؟ جی زرہ بیچ رہا ہوں، شادی کا انتظام ایسے ہونے والا ہے۔ علی میں خریدتا ہوں۔ اچھا آپ خریدیں گے؟ کتنے کی؟ بولو کتنے کی؟ جی اتنے پیسے جتنے حضرت علی نے کہے، انہوں نے جیب سے نکال کے یہ لو علی، پیسے پکڑا دیے، یہ لو علی یہ پیسے۔ عثمان غنی نے کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کہ وہ حضرت علی اور وہ ہم زلف بھی بننے والے، ہم زلف ہے، کتنا پیار، ہم زلف بننے والے، خرچ کیا۔ پھر جاتے جاتے کہنے لگے علی میری ایک بات سنو، پیسے سے گزارا ہو جائے گا نا؟ ہاں بڑے پیسے، شادی ہو جائے گی، سادہ زمانہ تھا، شادی ہو جائے گی۔ اچھا اب تم ہو مجاہد، جہاد کرنے والے، تم ایک غازی ہو، تم اللہ کے شیر ہو، یہ زرہ کی مجھ سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے، اس لیے یہ زرہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ اب وہ اس زرہ کو لے کر اور پیسے ایک ہاتھ میں تھیلی لیے، پیسوں کے ایک ہاتھ میں زرہ لیے سرکار کے پاس آئے۔ فرمایا علی یہ کیا ہوا؟ پیسے بھی آ گئے، زرہ بھی آ گئی، ایک چیز آنی چاہیے تھی، زرہ دے کے پیسے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ رستے میں عثمان غنی مل گئے تھے۔ اس وقت جو عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہوں گی اس کا اندازہ کون لگا سکتا؟ ایک موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت عثمان غنی نے سخاوت ایسے کی تھی کہ سرکار عشاء کے بعد بیٹھے ایسے دعا مانگ رہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ سرکار کے اہل بیت ہے، گھرانہ ہے، سرکار کا اہل بیت گھرانہ ہے۔ داماد کو کون جی کہے گا میرے گھر والے میرے اس کا خاندان کا تعلق نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ نہیں، یہ میرا گھرانہ ہے۔ سرکار دعا مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا، پھر ایسے ہی لگے ہوئے سرکار کہتے ہیں میں سحری کو آیا، پھر بھی یہی ہے، یا اللہ میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی تو بھی راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی تو بھی میں کہتا ہوں لاکھ سال زندگی ملے، سر سجدے میں رکھ کے روتا رہے انسان، صرف اس کے سلے میں ایک مرتبہ ہی مدینے کے تاجدار سے
سے جواب آ جائے، سودا بڑا سستا ہے، عثمان اپنی قسمت میں ناز کر، تجھے تو محمد مصطفیٰ سینے سے لگا کے جنت کی جنت دے رہے ہیں۔ پھر ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، یہ دنیا، میرا بچہ میری بچی جس کے گھر جائے گی، اس کے پاس کوئی پیسہ چاہیے، کوئی دولت چاہیے، کوئی سب کچھ چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے اس چیز کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا تو اس کے اللہ کے تعلق کو دیکھا ہے۔ دنیا میں صرف 4 آدمی، دنیا میں صرف کتنے؟ 4 آدمی، انہیں ایک سعادت ملی ہے۔ کیا؟ وہ کعبہ شریف جس کے اوپر غلاف ہے، وہ کعبہ، وہ کمرہ جس کے اوپر غلاف ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ کعبہ شریف اصل جس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر جب سے اللہ کے نبی تشریف لائے اب تک، آج کے دن تک، کل کا نہیں پتا، آج کے دن تک صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے اس کعبہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا ہے۔ کھڑے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک، 4 صرف آدمی ہیں۔ ایک کون؟ عثمان غنی۔ یہ نبی کا خاندان ہے یار، اہل بیت ہے۔ عثمان غنی ایک انہوں نے، ایک دوسرا سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ سعادت ملی۔ تیسری سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ سعادت ملی۔ اور چوتھی امام اعظم ابو حنیفہ کو سعادت ملی۔ بس 4 آدمی، 5 ہے ہی نہیں ابھی تک۔ کل ہو جائے کہہ نہیں سکتے بھئی، اللہ قادر و قیوم ہے، جو چاہے کسی کو سعادت مل جائے، لیکن ابھی تک دروازہ کسی کے لیے اتنی دیر نہیں کھولتے کہ پوری رات تو یہاں اندر اللہ اللہ کرتا رہے۔ یہ صرف ان 4 آدمی کے لیے دروازہ کھلا۔ ان میں پہلے کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے، پھر دیکھیے ان کے اندر محبت کا انداز، دیکھیے اہل بیت کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادے، سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سرکار کے نواسے۔ حضرت علی کا فرمان تھا، میرے بیٹو اس وقت فسادی لوگ آ گئے ہیں، خلیفہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تم دونوں نے خلیفہ کے دروازے پر پہرا دینا ہے۔ جس کے دروازے پر پہرے دینے والے دونوں مصطفیٰ کے شیر ہو، بتائیے اس کا کیا ہو۔ لیکن آپ ہاتھ جوڑتے کہتے ہیں میری تقدیر میں ہی ایسا ہے، آپ چلے جائیے شہزادے، میں مجھے شرم آتی ہے، آپ میرے دروازے پر ہیں، آپ جائیے۔ وہ جب کہتے چلے جاؤ، مجھے جو ہونا مجھے پتا ہے کیا ہونا ہے، مجھ سے نبی کریم نے خود فرمایا تھا یہ ہونا ہے، مجھے پتا ہے سب کچھ جو ہونے والا ہے، آپ چلے جائیے۔ بہرحال وہ فسادی لوگ دیواروں سے اندر آ گئے، دروازے سے تو نہیں آئے، ادھر تو پہرا تھا، پیچھے سے مکان دروازے ادھر پیچھے تک وہ آ جائے، اب آگے اندر آئے، اندر آ کے آپ کو شہید کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ ان کا نام تھا، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو رات 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا ہے؟ لفظ سنیے، اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو رات 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا ہے؟ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت ہے، یہ خاندان ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا مشورہ کس نے دیا جی؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے۔ شادی کا خرچہ کس نے دیا؟ حضرت عثمان نے۔ بھائی ان دونوں، ان چاروں کے درمیان اب کیا فرق رہا بھائی؟ چاروں اکٹھے۔ اور پھر اللہ رب العزت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین شہید کربلا۔
اور ایک سیدنا محسن آتا ہے نام بعض کتابوں میں، شاید وہ بچپن میں فوت ہو گئے. لیکن یہ دو شہزادے سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین شہید کربلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن پیدا ہوتے ہیں، فرماتے مجھے میرے بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دو، بیٹا دے اٹھاتے. سیدنا حسین کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر سرکار فرماتے مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، بیٹا دکھاؤ، بیٹا دیکھتے. اب اللہ کے نبی سب سے پہلے کیا کرتے؟ کان کے نزدیک اپنا منہ کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے یہ بتائیے، آپ کے ہاں میرے ہاں سب کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو بتائیے بچے پیدا ہوتے ہیں کون اذان دیتا ہے؟ مولوی صاحب دیتے ہیں نا. مولوی 1000 چھوڑ کے لاکھ بھی آ جائے، نبی کے تو نبی رہا، نبی کے صحابہ کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. سرکار کی تو شان ہی الگ ہے نا. سرکار اذان دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر انہوں نے ایسا سبق یاد رکھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سر کٹ کے نیزے پہ بھی چڑھ جائے گا پھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ کوئی سبق پڑھانے والا استاد ہو تو صحیح، شاگرد کو جو سبق یاد ہوتا پھر دل میں بس جایا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن مجتبی، سیدنا حسین شہید کربلا، ولادت ہوئی الگ الگ. تو اب اذان بھی ہوئی، تو پھر اب اس کے بعد آیا مسئلہ تحنیک. روایت تھا کسی بڑے نیک آدمی کے نا منہ کا لعاب کسی چیز میں شامل ہو، وہ اس میں ڈال دیا جاتا تھا برکت کے لیے. اب اللہ کے نبی نے کھجور لی، کھجور بھی مدینہ طیبہ کی، سرکار نے اپنی دانتوں میں لے کر چبایا، اس میں اپنا لعاب شامل کیا، وہ نرم ہو گئی، اس کے ریشوں میں سختی ختم ہو گئی. اب اللہ کے نبی حسن کا بھی اپنے موقع پر، حسین کا بھی اپنے موقع پر منہ کھول کے وہ ان کے منہ میں ڈال دیتے. آپ نے سنا نا علماء کرام سے، یہاں بھی آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کھاری کنویں میں لعاب ڈالا ہے قیامت تک اس کا پانی میٹھا ہو گیا. علی کی آنکھوں میں لعاب ڈالا، اس خیبر کے موقع پر علی المرتضیٰ کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں. غار ثور میں صدیق کی ایڑی پہ لعاب لگایا، زہر کا اثر تک ختم ہو جاتا ہے. ان کی قسمت پہ ناز کرو جن کا پہلا ہی غذا ہی لعاب مصطفیٰ چلی جاتی ہے. اب وہاں سے چشمے ہی پھوٹیں گے اور کیا پھوٹے گا، وہاں سے رحمت ہی نکلے گی اور کیا نکلے گا. اللہ کا کرم ہی تو ہوگا، رب تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہوگی، اللہ کی عنایت ہی تو ہوگی. اور جس کنویں میں نبی کا لعاب چلا گیا قیامت تک وہ کنواں میٹھا ہو گیا ہے. بتائیے جس پیٹ میں پہلی غذا نبی کا لعاب جاتا ہے اس سے مزار سے قیامت تک چشمے کیوں نہیں جاری ہو رہے؟ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، رب کا لطف و کرم ہے. یہی سیدنا حسن مجتبی اور حسین شہید کربلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے. اب ایک دن ایک صحابی آئے، کوئی کام تھا، سرکار کے دروازے پہ دستک دی یا جیسے بلایا یا کھڑے ہو گئے. سرکار تشریف لائے، سردیوں کا موسم تھا. ایسے آپ نے نا اوپر چادر لی ہوئی تھی، ایسے چادر لی ہوئی. وہ ان سے کوئی بات کی، بات کرنے کے بعد وہ چلے گئے. جب جانے لگے پھر پلٹے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، بات تو میں نے جو عرض کرنی تھی عرض کر دی ہے، یہ کیا ہے اندر؟
चादर के अंदर क्या है, मैं देखना चाहती हूं। जी या रसूलल्लाह, सरकार ने ऐसे चादर हटाई, एक तरफ हसन बैठा है, एक तरफ हुसैन बैठा है, एक तरफ हसन बैठा है, एक तरफ हुसैन बैठा है, हैं? वो भाई इतनी बड़ी सादत, इतना बड़ा करम किसके नसीब में होगा? किसी के नसीब में नहीं। ये नसीब वाले नसीब ले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी फरमाई, रब ताला ने लुत्फो करम फरमाया कि सैयदना हसन मुज्तबा, सैयदना हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सरकार के ऐसे। और फिर एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना। इसका मतलब यह है कि मैं किसी से बयान नहीं कर रहा, खुद अपनी देखी और सुनी बात बयान कर रहा हूं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े सरकार के पास। अब अल्लाह के नबी अपनी उंगलियां ऐसे करते हुए ऐसे पकड़ लेते। अब ऐसे पकड़िए ना उंगलियां, सरकार ने बाकी अपनी 3 उंगली से उनका पंजा पकड़ लिया, ऐसे पूरा हाथ ऐसे कहते बच्चे को उंगली डालते हुए ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के सरकार ने उनको ऐसे ऊपर कर दिया। अब बाजू से ना, बाजू से पकड़ के ऊपर, अब उनके पांव फिजा में, इमाम हुसैन को ऊपर करें, पांव फिजा में, कहते हुसैन ऊंचा ऊंचा ऊंचा। मुझे इतना बताइए, जिसको नबी ऊंचा करे उसको कोई नीचा कर सकता है? कहते हैं ऊंचा ऊंचा और ऊंचा, और जिसको नबी करीम को ऊंचा करे उसको कोई नीचा कर सकता है? नहीं। फिर ऐसे हुआ कि सरकार ने उनका चेहरा अपने चेहरे के मुकाबिल कर दिया, बिल्कुल सामने आ गया, ऐसे पकड़ा ऐसे कर दिया। अब वो चेहरा टांगे तो यहां लटक रहेंगे ना, छोटे से बच्चे टांगे तो सीने के बराबर आ जाएंगे, पांव तो यहां तक आ गए लटके हुए ऐसे। अब अल्लाह के नबी क्या करते हैं, उनको नजदीक करते, नजदीक और नजदीक किया। फिर अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, मुस्तफा के लब हुसैन के लबों से टकरा जाते हैं, लबे मुस्तफा लबे हुसैन से मिल जाते हैं। फिर क्या, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हुसैना, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, फअहिब्बु मन युहिब्बु, या अल्लाह फिर जिससे जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत करे। या अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर ले। फिर जो जो हुसैन से मोहब्बत करता जाए तू भी उससे मोहब्बत कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी इज्जतें, बड़ी सादतें, बड़ी करम नवाजियां इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सुच्चे खानदान को अता फरमाई हैं। अल्लाह जुल जलाल हम सब को इस पाकीज़ा पाक अहले बैत अतहार से मोहब्बत, उल्फत, राफत नसीब फरमाए। ये क़यामत के दिन हमारे लिए बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होगा, कब्र में हमारी कब्रों के लिए नूर का सामान होगा। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हर चीज़ से मोहब्बत, उल्फत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल